السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم 19ویں پارے میں سورہ شعراء ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ 3 حروف مقطعات ہیں، ان سے شروع ہوتی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، دیز آر دا ورسز آف اے مینیفیسٹ بک، کہ یہ جو ہے ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو جیسے یہ روشن ہے، یعنی کہ یہ واضح کر دیتی ہے ہر اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ہر آیات کو، تو اس کا جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اس قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے، تو obviously اس کی بھی زندگی میں بھی روشنی آ جائے گی، وہ بھی روشن ہو جائے گی اس کی زندگی میں، اور جو بھی اس کی زندگی کے اندر شارٹ کمنگز ہیں، کوئی کمی ہے، کوئی غلطیاں ہیں، وہ بھی اس کی زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، perhaps you are going to let yourself collapse in grief because they do not believe۔ تو یہ یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کائنڈ آف شدید فکر تھی، ایک ان کو رنج تھا، ایک ان کو پریشانی تھی، کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو تھے وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ان کو میسج پاس کیا جا رہا تھا قرآن کا، مگر وہ ٹرانسگریس کر رہے تھے، حد سے بڑھ رہے تھے، اور یہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ اس کے اوپر ایک اس کا رنج اور غم تھا کہ ایک لائف تھریٹننگ سچویشن ان کے لیے بن گئی تھی، ایک جان کو ہلاکت کرنے والی سچویشن بن گئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک کائنڈ آف کانسلیشن دے رہا ہے کہ شاید آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر دیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، کہ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اسی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو کہتے ہیں نا پوری کوشش کی، لیفٹ نو اسٹون انٹرن، تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دیں سیدھے راستے کی طرف، تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ ایمان لے کے آئیں، مگر پھر بھی جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ منکر ہیں، ڈیفائنٹ ہیں، تو ان کو میں بھی یہ ایک خیال بھی آتا ہوگا دل کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر میری کوئی شارٹ کمنگ ہو سکتا ہے میرا کوئی قصور ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی یہ پیغام جو ہو اس کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور دس واز لٹرلی ایٹنگ ہم اپ فرام ان سائڈ، اندر سے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ان کو کوئی چیز کھا رہی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہز ایٹیٹیوڈ کا رویہ تھا کہ مے بی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ ویل انف، بٹ دس از واٹ قرآن از ایکچولی ٹیلنگ پروفیسر، کہ وہ تو اپنی طرف سے کر رہے تھے، یہ تو لوگوں کا اپنا قصور ہے، کہ یہ لوگوں کا رویہ جب لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی کسی چیز کو قبول کریں تو وہ نہیں چاہتے۔ تو سم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، اس میں بھی ہم کئی دفعہ اس میں بڑے نا امید ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے اوپر بالکل ہی اٹینشن نہیں پے کر رہے، اور کس طریقے سے لوگ لا تعلق ہیں۔ تو اٹس اے کائنڈ آف اے میسج فار ایوری ون کہ دس از پارٹ آف ڈیلیورنگ دا میسج، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے یا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس قرآن کے اوپر پھر بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کتنی بھی ان پہ محنت کریں، وہ اس سے کائنڈ آف ایک انڈیفرنٹ اور لا تعلق ہی رہیں گے۔ If we so will, we can send down to them a sign from the sky for which their necks will stay bent in submission۔ تو یہ کہ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایسا ایک ان کے پاس کوئی ایسی اللہ تعالیٰ آسمان سے نشانی بھیجتا کہ یعنی کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ جھک جاتی۔ ابھی کیوں نہیں گردنیں وہ جھکاتے اس میسج کو سننے کے بعد، اس پیغام کو؟ اس لیے کہ obviously ایک تکبر ہے ان کا، ہم کہتے ہیں نا اسٹف نیکڈ، ان کے اندر ایک تکبر ہے۔ مگر یہ کہ اور وہ یہ تکبر کیوں ہے؟ اس لیے لوگوں کا جو فوکس ہے نا وہ آخرت پہ نہیں ہے، ان کی جو نظریں وہ تو اس دنیا کے اوپر، ان کی نظریں آخرت آگے آنے والی زندگی کے اوپر نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہیں وہ یہ تکبر بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو گردنیں ہیں اس پیغام پہ جھکتی بھی نہیں ہیں۔ Never a new reminder comes to them from the Rahman, but they become averse to it۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ بندوبست کرتا ہے، جتنے زیادہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں، جتنا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے اپنی کائنات کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، اتنے ہی لوگ جو ہے نا اس سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے ہی لوگ اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اینڈ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، thus they rejected, soon will come to them the news of what they used to ridicule۔ تو ٹھیک ہے، ابھی تو لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا، لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لوگوں نے اس کے پر طنز بھی کیا، مگر یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ جب ان کو توجہ دینی ہوگی، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے نا اس پہ ان کو توجہ دینی ہوگی۔ اور یہ کب وقت آئے گا؟ کہ جب وہ دیکھیں گے اس حساب کتاب کے دن وہ ان کے سامنے آ جائے گا، تو اس وقت تو ان کو جو بھی انہوں نے دنیا میں ان کا رویہ تھا اس کو تو وہ دیکھ لیں گے یہ کتنا برا یہ رویہ تھا۔ اولم یروا
إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Have they not looked at the earth, how many noble pairs we have grown in it? إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Surely in this there is a sign, but most of them do not believe. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. And indeed your Rabb is mighty, the merciful. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے رب نے تخلیق کی، اور ہر چیز کے تخلیق کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ انسان کو فائدہ دے، فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں ہے، یہ ساری کائنات کو بنانے میں کوئی گین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ نفع کے ساتھ ساتھ عذاب بھی لے کے آ سکتا ہے، ایک مشکل بھی لوگوں کے لیے کر سکتا ہے، تاکہ لوگ جو ہوں دے آر فورس ٹو سبمٹ، کہ وہ جھک جائیں اللہ. مگر اللہ ایسا کرتا نہیں. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کا طاقت جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کا بڑا ایک خوف بھی ہوتا ہے. there's a lot of fear about them، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں ان کے فرما بردار بھی ہو جاتے ہیں. مگر اللہ کی جو صفت ہے نا، جو ڈومیننٹ صفت ہے، وہ صفت ہے بینگ مرسیفل، کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. کہ اس نے سب سے پہلے اللہ نے اپنی جو اس کو کہتے ہیں نا رحمت لوگوں پہ بھیجی، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو پہچان سکیں. اس کی رحمت کی وجہ سے، اس کی نعمتیں جو اللہ نے بھیجی ہیں اس کی وجہ سے لوگ ہم پہچان سکیں. مگر یہ بھی پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو حساب بھی لے لیتا ہے، وہ حساب میں بھی بڑی جلدی کرتا ہے. ہی از سوئفٹ ان ریٹریبیوشن. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. When your Rabb called Moses, saying, go to the transgressing people. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. The people of Pharaoh, they do not fear Allah. تو جب لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور کوئی اس کے بغیر اللہ کے خوف کے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسگریس کرتے ہیں، کہ وہ بغاوت بھی کرتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ کے راستے سے بھی ہٹتے ہیں. قال ربی انی اخاف ان یکذبون. He said, my Rabb, I fear that they would reject me. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. My chest is constrained and my tongue is not fluent, so send for Harun. کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے؟ یہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو زبان ہے اس میں وہ فصیح نہیں ہے، اٹس ناٹ ویری ایلوکینٹ، اور میں جو ہوں زیادہ روانی سے بولتا بھی نہیں ہوں. مطلب آئی ہیو اے کائنڈ آف میں اتنا آرام سے ڈلیور بھی نہیں کرتا. تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ میں پیغام جو ہوں پہنچا نہیں سکوں گا. رائٹ، دیٹس واٹ ہی از ریئلی سیئنگ، آئی ایم ناٹ ویری فلوئنٹ، میں نہیں پہنچا سکوں گا اس پیغام کو. بٹ پوائنٹ آپ یہ دیکھیں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنایا اور اپنا نبی بنا کے کتاب بھی دی اور پیغام پہنچانے کے لیے. اس لیے کہ پیغام پہنچانے کے لیے ون ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے گریٹ ڈبیٹر. ہمیں کوئی بہت زبردست اسپیچ کی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سب سے اچھے جو ڈبیٹر ہوں اسی وہی پیغام اچھا پہنچا سکے. ٹھیک، تو اور لاٹ آف پیپل ہیو دس فیئر، کہ ہم سب کے اندر یہ فیئر ہوتا ہے، اسٹیج فرائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے جانا اور کھڑے ہونا اور بولنا. تو یہ دس فیلنگ آف فیئر جو ہے یہ ایک ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک اعتماد کی کمی ہوتی ہے. دس از ہیومن، دس از نیچرل. تو اگر ہمارے اندر یہ ہے، یہ خوف ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس پیغام پہنچائیں گے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وہی کرنا چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. Moreover, they have a charge of offense against me and I fear that they will kill me. ایک اور خوف دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا تھا، اور وہ خوف یہ تھا کہ دیکھو میں نے تو یہاں گناہ کیا ہے. اسی کی ناسمجھی میں انہوں نے وہاں مصر کے اندر ایک قتل کر دیا تھا، مگر قتل تو کیا، چاہے ناسمجھی میں بھی کیا. تو یہ خوف ان کو اپنے پاسٹ کا تھا. اینڈ دس از اے ریئل فیئر، رائٹ. اور ہمیں بھی یہ خوف ہوتا ہے. لاٹ آف اس ہیو دس فیئر کہ ہماری زندگیاں پہلے کیسی تھیں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو وہ شخص ہے جو کہ ہی یوزڈ ٹو پینٹ دا ٹاؤن، یہ تو پارٹی اینیمل تھا، آج دیکھو کیسے کھڑے ہو کے درس دینے شروع کر دیا. رائٹ، دس از اے کائنڈ آف اے فیئر لوگوں کو ہوتا ہے، اپنے پاس کا ایک فیئر بھی ہوتا ہے. قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. He said, by no means, so go both of you with our signs, surely we are with you hearing. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. So go both of you to Pharaoh and say, we both are messengers of the Rabb of all the worlds. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل, so that they may send the children of Israel with us. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. He said, did we not bring you up among us as a child,
اینڈ یو ریمینڈ amidst us for years. تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جو ہیں وہ فرعون کے محل کے اندر ہیں، ان دا کورٹ آف فرعون. اور فرعون کیا یاد دہانی کرا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اچھا تو آج سے تم اللہ کا پیغام ہمیں دینے کے لیے آئے ہو، تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو کہ اس محل کے اندر ایک چھوٹے بچے کی طرح یہاں پہ داخل ہوئے تھے، اور ہم نے تم پہ کتنا بڑا احسان کیا تھا، تمہاری تربیت کی تھی، تمہاری اپ برنگنگ کی تھی، تم یہاں تو پلے بڑھے، کیسے تم ناشکرے ہو کہ آج تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو. رائٹ، ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ دس سائیکولوجیکل پریشر آن حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ and you did the blunder you did, you are ungrateful. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے یاد دہانی کرانا، پٹنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام آن دا بیک فٹ، کہ یہ تمہاری مجال کہ تم میرے سامنے آ کے کھڑے ہوتے اور مجھے آ کے تم پیغام سناتے اور مجھے آ کے تم دھمکی دیتے ہو، ہاں، اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ ایمان لے کے آؤں. اپنے ماضی کو تو دیکھو، کیسا مجرمانہ ماضی ہے تمہارا. واٹ اے کرمنل ریکارڈ یو ہیڈ. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. He said, I did that at a time when I was mistaken. Then I fled away from you when I feared you. Thereafter my Rabb granted me wisdom and made me of the messengers. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولا انہوں نے کہا ہاں میں سے غلطی ہوئی تھی، میں نے غلطی کی تھی. اور یہ ایک اور جو ہے نا صفت ہے اچھے پریچر کی، جھوٹ نہیں بولتا وہ. رائٹ، ہی ہیز اے پاسٹ جو کہ تھا جس میں پرابلم تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، اپنی غلطی کو انہوں نے جو تھا وہ ایک کہتے ہیں ایڈمٹ کیا، اور یہ بھی کہا کہ اب میرے رب نے مجھے جو ہے حکمت دی ہے. رائٹ، اس لیے دیکھیے کہ جیسے کہ ہم ہیں اسی طریقے سے جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی ایسے ہمارے جیسے ہیومن بینگز ہوتے ہیں، ہمارے جیسے وہ بھی انسان ہوتے ہیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ أَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل as a favor with you which you are obliging me. Is it that you have enslaved the children of Israel? تو اب یہ جب کہ فرعون نے یہ بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا کہ ٹھیک ہے، میرے اوپر احسان ہے کہ تم نے مجھے اس محل کے اندر بڑا کیا اور میری دیکھ بھال کی، مگر میں تو ایک تھا نا، ایک بچہ تھا بنی اسرائیل کا. وہ واٹ اباؤٹ آل دوز ہزاروں بچے جن کو کہ تم نے مار دیا، جن کو کہ تم نے غلام بنا کے رکھا. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون said what is the رب آف دا ورلڈ. اب دیکھیں ایک دم سے اس نے نا کانورسیشن کو چینج کر دیا، بیکاز ناؤ ہی نوز کہ ہی از آن، ایسا سوال کیا گیا جس کے اس کے پاس جواب دیے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. He said the Rabb of the heavens and the earth and whatever there is between them if you are believer. تو یہ کہ اگر تم مجھ پہ ایمان لے کے آتے ہو، اگر تم مخلص ہو، تو یہ نشانیاں تو ہر طرف ہیں. تم دیکھ لو اس کائنات کو کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا جو ہے وہ ہے میرا رب، اس نے تمام کائنات کو بنایا. قال لمن حولہ الا تستمعون. He said to those around him, do you hear? اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا سٹائل فرعون کا جو ہے ایک بڑا تنزیہ سٹائل ہے، وہ ریڈیکیول کر رہا ہے کہ دیکھو تو سنو تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. He said your Rabb and the Rabb of your forefathers. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے پرواہ، he is completely unconcerned. ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ بالکل بے خوف ہو کے فرعون کا ان سمجھتے ہیں کہ فرعون مجھ پہ طنز کر رہا ہے. He is trying to ridicule him. بالکل جس کہتے ہیں نا انکنسرنڈ ہو کے وہ اپنا جو ہے پورا اس کو یعنی کہ میسج جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤ فیئرفل واز موسیٰ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا خوف تھا، اللہ سے کہہ رہے تھے کہ میں تو بالکل بول نہیں سکتا، اور اب دیکھیں کتنے اعتماد سے ہی اسپیکنگ ناؤ. ایک چھوٹے چھوٹے جس کہتے ہیں نا سادہ سینٹینسز، سادہ ورڈ یوز کر رہے ہیں، کوئی زیادہ سائیکالوجی، کوئی زیادہ فلاسفی نہیں بتا رہے اس کو، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نشانیاں تو ہیں، ہر طرف تمہارے پاس نشانیاں ہیں تمہارے خالق کی، تمہارے مالک کی. اینڈ ہی از جسٹ فوکسنگ آن ڈیلیورنگ دا رائٹ میسج. تو یہ جو فوکس ہوتا ہے نا اپنے مشن کے اوپر، یعنی کہ پھر جب انسان اتنا زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے اپنے مشن کے اوپر، تو ماحول جو ہوتا ہے نا اس کا ماحول ڈیفینیٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد بڑا ہی انٹیمیڈیٹنگ ماحول ہوگا. آپ سوچیں کہ ایک بڑے سے وہاں پہ ایک محل کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور فرعون ہے اور اس کے تمام لوگ ارد گرد ہیں. ہی از جسٹ ون انڈیویجول. ماحول تو بہت ہی انٹیمیڈیٹنگ تھا، مگر وہ اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. ہی از ناؤ اسپیکنگ کانفیڈنٹلی، ایک سمپل سینٹینسز میں پورا میسج وہ دے رہے ہیں. قال ان رسول
ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. He said, your messenger who is sent to you is indeed a madman. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بالکل ایک ٹھنڈا رسپانس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کتنا زیادہ اریٹیٹ ہو گیا فرعون. بالکل اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ آ گئی ہے، بالکل جیسے ہوتا ہے نا فرسٹریٹ ہو رہا ہے. اینڈ ہی از شوئنگ ہز ٹرو کلر کہ وہ ہے کیسا. اوپر سے تو بڑا ایک بادشاہ ہے، بڑا گلیمر ہے اور بڑی اس کے پاس طاقت ہے، مگر ریئل اس کی جو نیچر ہے نا وہ بڑی گھٹیا سی ہے. اور اس کے اندر دیکھیں اس کے جواب کے اندر یہ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ تم تو بالکل ایک دیوانے قسم کے آدمی ہو. اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. He said, the Rabb of the East and the West and whatever lies between them, if you are to understand. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقصد ہے and he is just going and doing that, right? ایک single mindedly. فرعون جو ہے وہ بالکل he is now losing on logic. جو لاجک تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوز کر رہا ہے، اور اس نے جو طنز کیا تھا اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصے سے جواب نہیں دیا. تو اب فرعون جو ہے نا وہ بالکل ایک سٹیٹ کے اندر آ گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دھمکیاں دے رہا ہے. He said, if you adopt a God other than me, I will certainly put you into prison. تو میں جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب جو اگر تم نے میرے سوا کسی کو اور کو رب کہا تو میں تو تمہیں درست کر دوں گا، رائٹ، میں تمہیں ایک جیل میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. He replied, will you even if I bring to you something evident? حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بیٹل کو he is winning it because of his calmness and because of his patience. تو اب جب فرعون نے ان کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تو ان کا اچھا میں تمہیں ایک معجزہ دکھاؤں تاکہ تم میں کوئی شک نہ رہے، تم میں اور تمہارے لوگوں میں اس کے بارے میں، ہاں، کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. ہی از آلریڈی ون. وہ بحث جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت چکے ہیں. مگر اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دا اسٹیج، دا وے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیز پروگریس سو فار. کوئی غصہ نہیں، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں، کوئی انہوں نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، کوئی فرعون کو کچھ نہیں کہا. سمپلی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اپنے جو ہے نا سادہ انداز میں اس کو بیان کرتے چلے گئے. قال فاتی به ان كنت من الصادقین. He said, then bring it if you are truthful. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. So he threw down his staff. In no time it was a snake clearly visible. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے میریکل دی. ان میں سے ایک میریکل جو تھا، معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب اپنی چھڑی کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. and he showed this miracle. فَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. And he drew out his hand, and right then it was glowing white to the onlookers. He said to his chiefs around him, this man is certainly an expert magician. اب آپ یہ دیکھیں کہ he's completely sidetracking the main issue. وہ سمجھ گیا تھا، وہ حالات کو دیکھا تھا، اس نے دیکھا، مگر یہ کہ اس نے جو تھی نصیحت ایڈوائز جو تھی وہ قبول نہیں کی. اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ شخص جو ہے یہ تو جادوگر ہے. اب اس نے یہ کہا، اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ جو ہیں جو اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس کو ایڈوائز کر رہے تھے، وہ بھی ایسے کوئی کہتے ہیں نا کہ آنیسٹ اور ایماندار قسم کے لوگ نہیں تھے. وہ بھی اس کو جو ہے نا صحیح قسم کی جو نصیحت ہے وہ نہیں کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہوتا ہے نا کہ وہ بہت ہی زیادہ نارسسسٹ ہوتا ہے، بہت پاورفل ہوتا ہے، وہ کسی کی جو ہے نیگیٹو اوپینین نہیں سننا چاہتا، تو دس انکریجز پیپل اراؤنڈ یو ناٹ ٹو ایکسپریس دا رائٹ تھنگ. ہاں، تو ہمیں اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا، ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے انٹیمیڈیٹ نہ ہوں. وی مسٹ انکریج جو بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں کہ وہ اپنا ویو بے خوف، بغیر کسی خوف کے جو ہے نا ہمیں بتا سکے، سو دیٹ دے کین گائیڈ اس. کئی دفعہ وی مے ناٹ بی آن دا رائٹ ٹریک، پیپل اراؤنڈ اس کین گائیڈ اس، مگر لوگ ہمیں ایک تلخ چیز بتائیں گے جب کہ ان کے اندر یہ اتنا اعتماد ہوگا کہ ہم جو ہے آپے سے باہر نہیں ہو جائیں گے. رائٹ، اینڈ دیٹس واٹ وی ریئلی نیڈ ٹو انکریج ود پیپل اراؤنڈ اس. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون. He wants to expel you from your land with his magic. So what do you suggest? تو اب یہاں پہ دیکھیں فرعون کے الفاظ دیکھیں، ان کے جو ورڈز ہیں، ہم وہ فوراً جس کے کہتے ہیں نا باٹم لائن کی وہ پہنچ گیا، جڑ جو ہے نا اس کی وہ پہنچ گیا. ایسے کہ بڑا ایک ہوشیار آدمی تھا، بڑا کلیور تھا، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا پیغام اور یہ جو ان کے پاس جو یہ معجزے ہیں یہ آرڈنری نہیں ہیں، یہ جو ہے اٹس اے کمپلیٹ تھریٹ ٹو مائی سلطنت، میری جو پوری امپائر کی. حالانکہ مقابلہ اس کا کس کے ساتھ تھا؟ دو بوڑھے آدمی جن کے پاس نہ کوئی طاقت، نہ ان کی کوئی فوج، نہ ان کے پاس کوئی مال اور دولت. ہاں،
اور وہ بیسکلی جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے یہ خطرہ بن گئے. فرعون کہہ رہا ہے یہ خطرہ ہے میری 2000 سال کی امپائر کی. فرعون کی جو فوج ہے اتنی بڑی اس کی فوج, فرعون کا کلچر, اس کا ایک ویل اسٹیبلشڈ سسٹم یہاں پہ اپنا ایجپٹ کے اندر, اس کی بڑے بڑے محل, بڑی بڑی بلڈنگز, مگر سچ کے اگینسٹ آل دس از پاور لیس. جو سچ ہے نا اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا اس کے سامنے بالکل پاور لیس ہو جاتی ہیں. اور یہ اسی وجہ سے آ جا کر اگر آپ دیکھیں کہ بہت جگہوں کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا اسلام سے اتنا خطرہ جو رکھتے ہیں, اتنا زیادہ اس کو اسلام کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں, ایک تھریٹ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے تھریٹ وچ از ایکچولی اے تھریٹ ٹو لاٹس آف بگ امپائرز اینڈ لاٹس آف ویل اسٹیبلش کلچرس, کہ اگر یہ آ گیا تو یہ تمام چیزیں جو جس کو کہتے ہیں جو باطل کے اوپر جو کھڑی ہوئی ہیں دے ول آل وینش. قالوا ارجع واخاه وابعث في المدائن حاشرين. They said leave him and his brother alone for some time and send announcers to the cities. تو اب یہ کہ اب انہوں نے دیکھا اب تو کوئی چارہ نہیں ہے, انہوں نے اتنے معجزے بھی دیکھ لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ان کو بھی چھوڑ دو, لیٹس جسٹ رول اٹ ان آور مائنڈ. ہم کہتے ہیں نا تھوڑا پروکیسٹرینیٹ کرنا کسی چیز کو. اور یہ اس نے اپنا جو تھی ایڈوائز جو تھی اس کے جو مشیر تھے ارد گرد کے ان کی سنی, اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک جادو ہے, اور میں بھی یہاں پہ جو ہے ایک اپنے کچھ لوگوں کو ہم جمع کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو مصر کے اندر سب سے بڑے بڑے جادوگر ہیں, لیٹس جسٹ کلیکٹ دیم, ہم یہ بھی اناؤنس کرتے ہیں سٹیز کے اندر. اور یہ کیوں, یہ جانتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے مگر غرور تھا اس کو, اور غرور کی وجہ سے جو ہے نا وہ ماننا نہیں چاہتا تھا. یاتوک بکل سحار علیم سو دیٹ دے may bring to you every highly expert sorcerer. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. So the sorcerers were assembled for the appointed time of a day, of a known day. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. And it was said to people, would you assemble? تو فرعون کو یہ معلوم ہو گیا کہ دیکھیے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے ہیں اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اور مصر کے جو لوگ ہیں ان پہ اس کا بڑا اثر ہے. اب وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ڈیفیٹ ہو وہ بھی پبلک کے اندر ہو, ان کو ایک پبلک کے اندر بلا کے جو ہے ان کو جو ہے وہاں پہ ہرایا جائے. So that we may follow the magicians if they are victorious. So when the magicians came, they said to Pharaoh, will there be a reward for us if we are victorious? تو کہتے ہیں نا قرآن کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ اعلان ہوا, اعلان کے بعد یہ سارے وہاں کے جو ٹاپ جادوگر تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے فرعون سے سوال کیا کہ بھئی ہمیں اس کے بعد کوئی انعام بھی ملے گا. وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے نا پچھاڑ دیں گے اس کے اندر, کہتے ہیں ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا. قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. He said yes, and of course you will be among the closer ones. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moses said to them, throw down what you throw. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک امیجن کریں, ہاں پورا مصر کے لوگ جمع ہوئے ہوئے, فرعون with all his glory وہاں بیٹھا ہوا ہے, اتنے سارے جادوگر ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, ساری نظریں ان کے اوپر ہیں. اور اب جو ہے یہ ڈے آف ڈیسیشن آ گیا, بڑا ایک تہوار ہے, ایک پروفیشنل کرٹسی بھی ہے, بڑا سویلائز طریقے سے جادوگروں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے آپ پھینکیں یا ہم پھینکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو. ایک بڑا سویلائز طریقہ ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں سویلائز معاشروں کے اندر لوگ کہتے ہیں نا لیڈیز فرسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَإِسِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. So they threw down their ropes and their staff and said, by the majesty of Pharaoh, we will be triumphed for sure. تو اب یہاں دیکھیں کہ سارے وہ جو تھے انہوں نے اپنا جو جادو ہے وہ دکھانا شروع کیا, اور وہ ایک نعرہ بازی بھی ہوئی ہوگی اور ہیل ہٹلر اور وہاں پہ سلوٹ بھی چلے ہوں گے اور بہت کچھ زندہ باد بھی کہا گیا ہوگا. اور اس کے بعد جو تھا انہوں نے کہا ہم تو ان سے جیتنے والے, ہم تو ضرور ان پہ فتح حاصل کریں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Then Moses threw down his staff and in no time it started to swallow the falsehood they invented. دیکھیے سچ ہی ہوتا ہے, ہاں, اور سچ کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ ہر اندھیرے کو کاٹ دیتی ہے. ایوری ڈارکنیس از کٹ بائی دیٹ. اور جب یہ روشنی آ جاتی ہے تو یہ جو اندھیرا یہ باؤنڈ ٹو وینش. یہی ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹاف کو اپنا جو ان کے پاس جو عصا تھا اس کو پھینکا اور ایک فوراً اس نے جو تھا سارا کا سارا جتنا بھی وہ جھوٹ بنایا ہوا تھا انہوں نے اس کو سارا کا سارا اس نے ختم کر دیا. So the magicians were thrown down in prostration.
قالوا آمنا برب العالمین. They said we believe in the Rabb of the worlds. اب یہ جو جتنے بھی جادوگر جو تھے نا وہ تو پہچان گئے. وہ کیا پہچان گئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ کوئی کرتب نہیں ہے، وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی ٹرک نہیں ہے، وہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس وجہ سے انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا. ربی موسیٰ و ہارون، the Rabb of Moses and Harun. He said, you have believed in him before I permitted you. Surely he is your chief who has taught you magic. So you will soon know I will cut off your hands and feet from their different sides and will crucify you all together. تو اب آپ فرعون کی شرمندگی سوچیں. ہاں اتنے پورے مصر کے سامنے اب اس کی شرمندگی ہو گئی. اور اس نے کیا کہا؟ تھا تو بڑا تیز آدمی. اس نے فوراً کہا بھائی یہ جو ہے نا میرے خلاف کوئی کانسپریسی ہوئی، یہ تو بڑی سازش ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ تو ایجنسیوں نے کروایا ہے. تو یہ اس نے کہا یہ تو ایجنسیوں نے کروایا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو لیڈرز اور جتنے بھی ہمارے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ بات تو کرتے ہیں بڑی ڈیموکریسی کی، بڑی ہیومن رائٹس کی، بڑی فریڈم کی، مگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا دے گیٹ تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. اب جہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مفاد جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے یا اس کو کوئی چیلنج ہوتا ہے، آل آف دیز ہیومن رائٹس اینڈ فریڈم گوز آؤٹ. اور دس از اے سائن آف اے لیڈر بینگ کرول اور اے لیڈر بینگ اے ڈکٹیٹر، کہ وہ جو ہے وہ ہی از ناٹ اباؤٹ اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیموکریسی، اٹس ناٹ اباؤٹ فریڈم، اٹس اباؤٹ کہ بھائی میں کس طریقے سے پاور کے اندر رہتا ہوں. دے سیڈ ڈزنٹ میٹر وی ول ریٹرن بیک ٹو آور رب. انہوں نے کہا، یہ جو تھے جادوگر جو تھے انہوں نے کیا کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہاں تم ہمیں ایک ہی دن مار سکتے ہو نا، یہ تو موت تو ہمیں آنی تھی، ٹھیک ہے چند دن بعد آنی تھی، وہ آج آ گئی. We really hope that our Rabb will forgive us our faults as we are the first of the believers. تو جتنا یہ جادوگروں کے اندر جو خوف تھا، ان کے اندر جو ایک امید تھی کہ فرعون جو ہے وہ ہمیں کوئی انعام دے گا، وہ فرعون کے سامنے بچھے جاتے تھے کہ ہمیں کیا تم انعام دو گے، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ایک دم ان کے دل میں. دیکھیے یہ ایمان جب آتا ہے نا، یہ پہلی نشانی ایمان کی، ٹرو فیتھ کی، کہ یہ جو ہے نا اصلی ایمان ہے، کہ انسان کا اعتماد جو ہے وہ کسی انسان کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے، اس کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے امید بھی نہیں رہتی، رائٹ. اور پھر کس کا خوف آ جاتا ہے اس کے دل میں؟ اس کا اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اور جو امید ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. And we revealed to Moses saying, make my servant travel at the night, you will be pursued. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. So the Pharaoh sent into the cities announcers. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ, saying this is a small band. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت جو ہے بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جائیں. اور فرعون نے جب دیکھا کہ سارا شہر خالی ہو گیا، سارے جو غلام تھے وہ غائب ہو گئے، تو اس نے جو تھا ایک اناؤنس کیا اور اس نے کہا کہ تو چھوٹے سے ایک دس از اے اسمال بینڈ، کہ تمام اس کے جتنے بھی غلام تھے وہ سب چلے گئے، جتنے چیف تھے وہ تو رہ گئے مصر کے اندر. اب نہ تو کوئی پلمبر، نہ کوئی میڈ، نہ کوئی کلینر، نہ کوک، نہ کوئی چپراسی، ایوری ون از گون. اینڈ انڈیڈ دے آر انریجنگ اس. تو یہ اب فرعون کو بہت غصہ اس کے اندر آیا، اور انہوں نے ہمیں، اس نے کہا نا، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلا دیا نا. وہ جو ہے نا صاحب کو بہت سا غصہ آ رہا ہے. وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, and we are a well armed group. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, thus we expelled them from the gardens and the spring. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ, and from the treasures and noble abode. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, thus it was, and we made the children of Israel inherit all such things. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, so they pursued them at sunrise. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, and when the two hosts saw each other, the companions of Moses said, we are overtaken. تو اب یہ دیکھیں کہ جب ان کی فرعون کی آرمی ان کے پیچھے آئی، صبح کا وقت ہوا، اور ان دونوں نے جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا او مائی گاڈ، اب تو ہم پکڑے گئے. تو ایک ان کے اندر ایک تھوڑا سا یہ اب یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنا کانفیڈنس ہے، جتنا توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ کے اوپر، ان کی قوم کو یہ نہیں ہے. ان کے اندر ایک دم ابھی سے خوف جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. قال کلا انا معی ربی سیہدین, he said never, indeed with me is my Rabb, he will guide me.
یہ فیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نبی ہے نا، اللہ کے رسول ہیں، اتنا کانفیڈنس ہے کہ ان کا میرا رب جو ہے وہ تو ضرور میری ہدایت کرے گا، وہ تو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. So we revealed to Moses, saying, strike the sea with your staff. So it parted, and each part became like a big mountain. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Then we brought others near. فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. And we saved Moses and all those with him. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. And then we drowned the others. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Surely in this there are signs, but most of them do not believe. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. And indeed your Rabb is the mighty, the merciful. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. And recite to them the narrative of Ibrahim. تو یہاں سے کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، وہاں پہ ہر طرف جو تھا شرک تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزرا، وہ جو تھے وہ وہاں پہ بتوں کو بناتے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. When he said to his father and his people, what do you worship? تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لگتا ہے نا جیسے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سوال نہیں پوچھ رہے، جانتے ہیں کہ یہ کیوں، کہ یہ کیا بنا رہے ہیں اور کس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، مگر اس مور لائک جس کہتے ہیں کہ ایک انکوائری، کہ تاکہ لوگوں کی توجہ ہو کہ کس قسم کی چیزیں تم کر رہے ہو کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ہاؤ انریزنبل یو پیپل آر. یہ توجہ دلانے کے لیے اس قسم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. They said, we worship idols and stay devoted to them. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. He said, do they hear you when you call? أو ينفعونكم أو يضرون. Or do they bring benefit to you or harm? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. They said, no, but we found our fathers doing like this. تو یہ سارے سوال جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، کیوں تم ان کو، نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو کیا جواب دیا ان کی قوم نے کہ بھائی اس لیے کہ وہ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ایسے کرتے تھے. یہ ہے بلائنڈلی فالوئنگ، خاندان کی ہماری جو رسومات ہیں ان کو فالو کرنا، بلائنڈلی اپنے انسیسٹرز کو فالو کرنا، بغیر سوچے سمجھے چیزوں کے اوپر چلتے رہنا. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون. He said, have you then ever considered what you have been worshipping? کیا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بھائی سوچو تو تم کس چیز کو کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے بتوں کو بنایا پتھروں سے، اس کے بعد ان کو طاقت بھی دے رہی، پھر ان سے خوف بھی کھانا شروع کر دیا. انتم و آباؤکم الاقدمون. You and your ancient father. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. They are all an enemy to me except the Rabb of the worlds. تو یہ کیا حضرت ابراہیم بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ میں تو ان سے نہیں ڈرتا. اگر میں ڈرتا ہوں تو کس سے ڈرتا ہوں؟ میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، جو مالک ہے تمام عالموں کا. الذی خلقنی فہو یہدین. Who created me and who guided me and who guides me and who feeds me and gives me drink. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بتا رہے ہیں، یہ بڑی ایک بات تو ویسے چھوٹی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری پیاس کو بھی بجھاتا ہے. اب یہ پیاس بجھانے کی خصوصیت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی کے اندر رکھی ہے. ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ ہم میں پیاس پیدا کرتا ہے، امیجن کریں دیکھیں کہ، اور پھر اس پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو یہ خصوصیت دی کہ وہ پیاس جو ہے اس کو بجھا دے. ہم یہ نہیں کہتے جب پانی ہماری پیاس بجھاتی کہ تھینک یو واٹر، پانی تمہارا شکریہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، جس نے اس پانی کو بنایا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاسا کیا، پھر اس کے بعد اس کا ایک پرفیکٹ میچ کیا، اس کو بجھانے کے لیے ہمیں پانی پلایا. آپ پانی کے بارے میں بھی اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں کتنی زیادہ ویسے مشروبات ہیں، کتنے انیومریبل ڈرنکس ہیں، کوئی چیز کمپیئر نہیں کرتی پانی کے ساتھ. اور پانی بائی اٹ سیلف ہے کیا؟ نہ تو اس کا کوئی مزہ ہے، نہ اس کی کوئی خوشبو ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، مگر یہ ایسی چیز ہے، ایسی مشروب ہے کہ بالکل سب سے زیادہ تسکین جو ہے پیاس کے اندر یہی کرتی ہے.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اینڈ وین آئی ایم سک ہی ہیلز می. تو یہ دوسری چیز حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ یہ صلاحیت کس نے دی ان چیزوں کو، کہ یہ دوا کو کس نے صلاحیت دی کہ وہ میرا علاج کر سکے. کبھی کبھی وہی دوا جو ہے ایک شخص کو جو ہے وہ بیماری سے جو ہے وہ صحت مند کر دیتی ہے، اور ایک شخص کو وہی دوا دو تو اس کو موت آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے نا دوا کے اندر کہ کس کے اوپر وہ کیا اثر کرتی ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اینڈ who will make me die then he will give me life. تو آپ یہاں دیکھیں کہ کیا واضح کیا جا رہا ہے. واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ کون ہے جو ہمیں پہلے مارے گا پھر ہمیں زندہ کرے گا. پہلے he will make me die and then give me life. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا اس کے بعد ایک بہت آنے والی ایک بہت بڑی زندگی ہے. ہماری موت کے بعد ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا اس زندگی کے اندر جو بہت چھوٹی ہے اس میں زیادہ جلدی نہیں ہونی چاہیے. یہ اصلی زندگی تو اب آئے گی. ویل ہیو پلینٹی آف ٹائم. اس زندگی میں ہمارے پاس بہت وقت ہوگا کہ ہم جتنا بھی فن اور فرولک اور جو انجوائمنٹ اور پلیجر جو اس دنیا میں ہم نے نہیں کیا وہ ہم اس دنیا میں جا کے کر سکتے ہیں، اس زندگی کے اندر کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر ہمارا یہ والا سوچ کا انداز ہو جائے نا، اف دس از آ مائنڈ سیٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ہم جب عبادت کریں گے اور اس میں ہمیں مشکل ہوگی، ہم روزہ رکھیں گے اس میں ہمیں مشکل ہوگی، اس میں ہمیں کوئی ریزنٹمنٹ نہیں آئے گی، اس میں ہمیں کوئی ناراضگی نہیں آئے گی. رائٹ، بیکاز وی نو کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہماری اگلی زندگی جو ہے نا وہ سنور جائے. اسی طریقے سے جب ہمارے پاس کوئی فتنے کی چیزیں آئیں گی، کوئی ٹیمپٹیشن آئے گی، کوئی گناہ ہوگا، جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی ہم دور رہیں گے. دل بہت چاہے گا اس گناہ کرنے کا مگر اس سے دور رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایک زندگی اور آنے والی ہے، اینڈ وی وانٹ دا بینیفٹس ٹو کم ان دیٹ لائف. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اینڈ ہو آئی ہوپ ول forgive my faults on the day of retribution. یہ دعا دیکھیں کون مانگ رہا ہے. یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب کیا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. پھر بھی کمپلیسنٹ نہیں ہے. پھر بھی ان کو یہ نہیں ہے کہ میری تو مغفرت ہوئے گی. ان کو بھی یہ خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ہر ایک کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین. او مائی رب، گیو می وزڈم اینڈ میک می جوائن دا رائچس. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا، کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے حکمت دے. حکمت کتنی بڑی نعمت ہے. اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ دور اندیشی. ہم کہتے ہیں نا فار سائٹڈنس، دور اندیشی، کہ یہ انسان کو معلوم ہو کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے، انسان اس زندگی کے لیے محنت کرے. ٹھیک ہے، تو اور اس میں اگر اس زندگی میں تھوڑا انسان کو ایک ٹیمپری لاس بھی اٹھانا پڑے تو وہ اٹھا لے. اٹ ڈزنٹ میٹر. یہی حکمت ہے کہ یو سسٹین اے لاس فار اے فیوچر پروفٹ، کہ آئندہ اس کا ہمیں منافع ملے گا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اینڈ گرانٹ می این آنریبل مینشن ان دا لیٹر جنریشن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی شہرت نہیں ڈھونڈ رہے مگر ہی وانٹس ٹو بی اے گڈ رول ماڈل، تاکہ ہم سب کے اندر بھی ایک یہ جو ہے نا حص ہو، یہ بھی ایک چاہت ہو ہماری کہ ہم بھی لوگوں کے لیے ایک اچھے رول ماڈل بنیں. آنے والی جو نسلیں ان کے لیے ہم رول ماڈل بنیں. اس لیے کہ لوگ تو فالو کس کو کرتے ہیں؟ ایک سکسیزفل جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں نا، انہی کے زندگی کے پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہمارے بھی جو ہے نا ہم بھی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا رول ماڈل بن کے جائیں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ and make me among those who will inherit the gardens of bliss. وَاغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ and forgive my father, indeed he was one of those who went astray. یہ جو دعا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ قبول نہیں ہوئی. باقی ساری دعائیں قبول ہو گئیں. یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ہی نیور آسکڈ، انہوں نے کبھی یہ نہیں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا نیک کام کرنے کی جو تھی نا ان کے اندر کوئی ترغیب تھی، ان کے اندر کوئی وہ تھی کہ میں کوئی نیک کام کروں یا اس جو پیغام ہے اس کو سمجھ سکوں. امپورٹنٹ چیز کیا پتہ چلی؟ دیکھیے دعا قبول ہونے کے لیے نا، دعا کسی اور شخص کی قبول ہونے کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کی جائے نا اس کے اندر بھی چاہت ہو کہ وہ نیک کام کرے، کہ وہ ایمان والا بن سکے، تاکہ وہ صراط مستقیم پہ آنا چاہے. یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر یہ چاہت نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے،
تو نو میٹر ہم کتنی بھی دعا کریں، حضرت ابراہیم سے زیادہ تو اوبیسلی کسی کی بھی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہوں گی، ان کی دعا جو اپنے والد کے لیے بھی نہیں قبول ہوئی. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, and do not put me in disgrace on the day when all will be raised to life, the day when neither wealth will be of any use nor son. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, except to him who comes to Allah with a sound heart. یہ کامیاب کون اللہ کے سامنے کامیاب ہوگا؟ وہ نہیں کہ جن کے پاس مال اور دولت اور اولاد اور بیٹے تھے، ناٹ دوز. بڑی خوبصورت آیت. وہ جس کا کہ ایک سلامت دل ہوگا، ایک سلامتی والا اس کا دل، بقلب سلیم، قلب سلیم کا. تو یہ کون سا قلب سلیم یہاں قرآن بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس پہنچے ایک پاک دل کے ساتھ. ایسا دل کہ جس کے اندر حسد نہ ہو، رائٹ، ایسا دل جس کے اندر کہ جیلسی نہ ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، غرور نہ ہو، بغاوت نہ ہو، کنجوسی نہ ہو. تو قلب سلیم جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ایسا دل ہوتا ہے. وہ ایسا دل ہوتا ہے کہ جس کا کہ ٹرسٹ، جس کا اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے. ایک بیمار دل جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر شک ہوتا ہے، اس میں خوف ہوتا ہے، اس میں پریشانی ہوتی ہے. یہ قلب سلیم کی کوالٹیز ہے، ساؤنڈ ہارٹ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جَنَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, and paradise will be brought near to the God-fearing. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, and hell will be fully uncovered for the misguided. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ, and it will be said to them, where is that which you used to worship. تو انسان تو اس دنیا کے اندر بہت چیزوں کی پوجا کرتا ہے، پتھروں کی بھی کرتا ہے، اور لکڑی کی بھی کرتا ہے، اور اپنی نفس کی بھی کرتا ہے، اور لوگوں کی بھی کرتا ہے، اور آئیڈیالوجی کی بھی کرتا ہے، اور انسیسٹرز کی بھی کرتا ہے، آباء و اجداد کی بھی کرتا ہے. مگر یہ سب چھوڑ دیں گے. اور وہاں پہ کہا جائے گا کہاں ہیں جن کو کہ تم پوچھتے تھے، کیا تمہاری پرائرٹیز تھیں اس دنیا کے اندر. من دون اللہ حل ینصرونکم او ینتصرون, besides Allah can they help you or help themselves. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ, so they will be thrown on their faces into it and they will be erring people. And the entire army of Iblis all together, they will say when they will be quarreling there with one another. تو یہ جہنم کا ذکر ہے. دیکھیے جہنم اتنی بری جگہ ہے، ہر قسم کی وہاں پہ اس کہتے ہیں نا کہ تکلیف ہوگی، ہر قسم کا ٹارچر ہوگا، مینٹل، فزیکل، سائیکولوجیکل، کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں جھگڑتے بھی رہیں گے. پہلے تو جہنم میں اتنی بری جگہ پہ، وہاں پہ بھی نتھنگ بٹ ایک دوسرے سے جھگڑنا. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین, بائی اللہ وی ور ان اوپن ایرر. تو وہاں جا کے تو یہ لوگوں کو ایک دم یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی سرئی گمراہی کے اندر تھے. اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, when we used to equate you with the Rabb of the worlds. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ, and it is only the sinners who misguided us. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ, now we have neither any intercessor وَلَا صِدِيقٍ حَمِيمٍ, nor any true friend. تو یہ ایسی جگہ ہوں گی کہ کسی کا کوئی نہ جو ہوگا اس کا سفارش کرنے والا ہوگا، نہ اس کا کوئی دوست ہوگا. all friendship would have gone. would that we have a chance to return whereby we may join the believers. inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin, surely in this there are signs but most of them do not believe. wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, indeed your Rabb is the mighty, the merciful. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, the people of Nuh rejected the messengers. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ, when their brother Nuh said to them, do you not fear. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ، ہر قوم جو ہے وہ اپنے نبی کا انکار کرتی ہے، اور بہت ساری قوموں نے انکار کیا، جیسے کہ یہاں پہ ہم قوم نوح کو دیکھ رہے ہیں. کیوں انکار کرتی ہیں اپنے نبی کا؟ اس لیے کہ جو نبی کا پیغام ہوتا ہے نا، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ نبی چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، ان کے لائف سٹائل تبدیل ہوں، ان کی پرائرٹی، ان کی ترجیحات تبدیل ہوں. اور انسان جو ہے نا وہ بہت بے چین ہوتا ہے. پیپل آر ویری انکمفرٹیبل وتھ چینج جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے نا بالکل بھاتی نہیں ہے. وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج، بیکاز ایک سوشل ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی کا، اس کو تبدیل کرنا جو ہے نا وہ لوگ بالکل نہیں چاہتے. انی لکم رسول امین, I am a trustworthy messenger to you. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ, so fear Allah and obey me. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, I do not claim from you any reward for it. My reward is none but with the Rabb of the worlds. So جو شخص یہ پیغام پہنچا رہا ہے
اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے نا کسی سے کوئی فائدہ نہ سیکھ کرے، ہاں، نہ کسی کا احسان لے، بیکاز یہ جو کام کر رہا ہے یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو صلہ بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، تاکہ دین جو ہے نا ہمارا، یہ دین ایک پروفیشن نہ بن جائے کمائی کرنے کا. جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ دین اور پیسہ کمبائن ہوا ہے، اس کا جو لیتھل افیکٹ ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی کے اندر. تو اسلام جو ہے نا یہ بار بار آپ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا یہ ایک کانسٹنٹ میسج تھا along with توحید کا جو میسج تھا کہ ہم جو ہے نا کسی سے کوئی جو ہے اپنی اس کا یہ جو جتنا بھی ہم اس سے کوئی اجر نہیں چاہتے کسی سے، نہ آپ سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، نہ آپ سے کوئی جس کو کہتے ہیں دنیاوی کوئی مال و دولت اس سے چاہتے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، سو فیئر اللہ اینڈ اوبے می. تو دیکھیے یہ دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اور دوسری فرما برداری جو ہے وہ کس کی، وہ نبی کی فرما برداری. تو تقویٰ جو ہے نا اس کے بغیر پاسبل ہے نہیں، کہ شخص ایک متقی ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خوف نہ کھائے، اور دوسرا یہ کہ جو رسول ہے اس کی جو ہے نا اس کی فرما برداری نہ کرے. اس لیے کہ رسول جو ہے وہ تو ذریعہ ہے سچ کا. اف وی آر لوکنگ فار ٹروتھ، اگر ہم سچ کو چاہتے ہیں تو وہ صرف رسول کے تھرو ہمیں مل سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اف یو وانٹ پیور واٹر، تو آپ کو چشمے کا جو ہے نا جہاں سے چشمہ نکل رہا ہوتا ہے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. سب سے زیادہ پیور پانی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں چشمہ زمین سے نکلتا ہے. تو رسول جو ہے وہ بھی ایک چشمہ ہے، نالج کا چشمہ ہے. جتنا ہم ڈاؤن اسٹریم جائیں گے اتنی زیادہ ہم دیکھیں گے اس میں ملاوٹ ہوگی، اتنا ہی وہ ٹینٹڈ ہوگا. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. They said, shall we believe in you while you were followed by the lowest people? تو یہ لوگ کیا دیکھنے لگے تھے، یہ رسولوں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے، نہ ان کی کوئی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور ہے، نہ مال و دولت ہے. یہ رکاوٹ بن جاتی ہے لوگوں کے لیے ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ. یہ بھی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے جیسے کہ ان کے تو اچھے لوگ ان کو فالو ہی نہیں کرتے. قالا وما علمی بما کانوا یعملون. He said, I do not know about what they do. In حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. Their account is with none but my Rabb if you have any sense. تو یہ کوئی ان سے لوگوں کو جب لوگوں کو برا بھلا کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھی بنے ہوئے، اس میں نبیوں نے کوئی تصادم نہیں کیا، کوئی محض آرائی نہیں کی کہ یہ کہنے لگے کہ تم کس قسم کے کلاس کانشیس لوگ ہو، تم تو بڑے بورژوا ہو کہ تم ایسے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. رائٹ. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو لوگ جو آپ کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، جو گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کیا کہہ رہے ہیں، آئی ریئلی ڈونٹ نو اباؤٹ، آئی ڈونٹ نو، کہ تمہارا معیار جو ہے وہ میرے معیار سے بہت مختلف ہے. تو معیار جو نبیوں کا معیار ہوتا ہے نا وہ تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی کس میں اللہ کا خوف کتنا ہے، اور کس میں اطاعت ہے اپنے نبی کی اور رسول کی اور اس کی فرما برداری ہے. وما انا بطارد المؤمنین. I am not of the one who will drive away the believers. In ana illa nazir mubin. I am no more than a plain warner. کہ میرا جو کام ہے وہ تو میں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. They said, if you do not stop, O Nuh, we will surely stone you. تو اب لوگوں سے تو یہ برداشت نہ ہوا، ہاں، اس لیے کہ لوگ جو تھے وہ اس میسج کو جو تھا سننا ہی نہیں چاہتے تھے. تو ان کو جب برداشت نہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہیں ہم تو تمہیں سنسار کر دیں گے. قال ربی ان قومی کذبون. He said, my Rabb, my people have rejected me. فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. Therefore you judge between me and them openly and save me and the believers who are with me. حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد 950 سال ان کے پاس جو ہے نا تبلیغ کرنے کے بعد he finally gave up, right? And he said, I am done. He said, I am done. اور وہ اللہ سے انہوں نے یہ دعا کی، اللہ ان کے درمیان اور میرے درمیان تو فیصلہ کر دے، رائٹ. اور مجھے اور میرے جو یعنی کہ ایمان والے لوگ ہیں ان کو تو ان سے نجات دے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. So we saved him and those with him in the laden ark, and then afterwards we drowned those who remained behind. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Most surely in this there is a sign, but most of them do not believe. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Most surely your Rabb is the mighty, the merciful.
تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی یہ یعنی صفت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اس کے ساتھ ایک اور صفت جو ہے وہ رحمت کی صفت جو ہے نا، مرسیفل ہونے کی، رحم کرنے والی کی صفت ساتھ آتی ہے۔ اسی کہ اکثر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ رحم دل نہیں ہوتے، وہ اکثر بے رحم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دے آر پرابلی فل آف دیئر اون سیلف۔ اللہ کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے، اللہ عزیز بھی ہے، وہ بہت زبردست بھی ہے، وہ ہم سے قریب بھی ہے، اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو ریچ ہم، کہ اللہ کو پہنچنا بالکل مشکل نہیں، اس کو خوش کرنا بھی جو ہے وہ بھی مشکل نہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔